بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ آج زاد الطالبین میں ہمارا 241 نمبر سبق ہے، جس میں ہم حدیث نمبر 235 کا ترجمہ، لغوی و صرفی تحقیق، تشریح اور ترکیب کے بارے میں پڑھیں گے۔ حدیث نمبر 235 ہے، من اتی عرافا فسألہ عن شیء لم يقبل له صلاة 40 لیلة۔ من اتی عرافا فسألہ عن شیء لم يقبل له صلاة 40 لیلة۔ من اتا، جو شخص آیا، غرافن، کسی کاہن کے پاس، فسألہ، پس اس سے پوچھا، عن شیء، کسی چیز کے متعلق، لم يقبل لہ، نہیں قبول ہوگی اس سے، صلاة 40 لیلۃ، 40 راتوں کی نمازیں۔ من اتا عرافن، جو شخص آیا کسی کاہن کے پاس، فسألہ عن شیء، پس کسی چیز کے متعلق اس سے پوچھا، لم يقبل لہ، تو نہیں قبول ہوگی اس سے، صلاة 40 لیلۃ، 40 راتوں کی نمازیں۔ اب یہاں پر اتا صیغہ واحد مذکر غائب، پہلے ماضی معلوم، اسباب ضرب یضربو، جیسے اتا یأتی اتیانا، بمعنی آنا، قریب ہونا، گزرنا۔ غرافن، بمعنی نجومی، کاہن، غیب کی خبریں دینے والا، اور باب ضرب یضربو سے عرف یعرف عرفانا و معرفتا، بمعنی شناخت کرنا، پہچاننا، معلوم کرنا، اور باب نصر ینصرو سے عرف یعرف عرافتا، بمعنی قوم کی معاملات کی دیکھ بھال کرنا، تدبیر و انتظام کرنا، اور باب سمع یسمعو سے عرف یعرف عرفا، بمعنی خوشبو چھوڑ دینا۔ لم يقبل، سیاہ واحد مذکر غائب، بحث نفی جہت بلم مجہول، اسباب سمع یسمعو، جیسے قبل یقبل قبولا، بمعنی خوشدلی سے لینا، قبول کرنا، اور باب نصر ینصرو سے قبل یقبل قبلا، بمعنی سامنے آنا، سامنے ہونا، اور باب کرم یکرمو سے قبل یقبل قبلا، بمعنی کفیل ہونا، ضامن ہونا۔ آئیے اب اس حدیث شریف کی تشریح پڑھ لیتے ہیں۔ اس حدیث شریف میں نجومیوں کے ہاں آئندہ حالات کے علم کے لیے جانے سے منع کیا گیا ہے، اور یہ فرمایا گیا ہے کہ ایسے آدمی کی 40 دن رات کی نمازیں ضائع ہو جاتی ہیں، کیونکہ علم غیب صرف اللہ کا احاطہ ہے، اور اس میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس لیے نجوم کا کاروبار کرنا یا ان کے پاس جانا حرام ہے۔
نجومی کی حقیقت صرف یہ ہوتی ہے کہ ان کی جنات سے دوستی ہوتی ہے اور بعض شریر جن ایک دوسرے کے اوپر چڑھ چڑھ کر آسمان تک پہنچ کر فرشتوں کی باتوں کو سنتا ہے اور پھر ان باتوں میں بعض سن کر آ کر نجومیوں کو بتا دیتے ہیں، جس سے نجومیوں کا کاروبار چلتا ہے۔ بہرحال اگر کوئی شخص ان کے طریقوں کو صحیح اور سچ سمجھتا ہو اور ان کے پاس کچھ بھی پوچھنے جائے گا تو اس کی 40 دن کی نمازوں کا ذرہ برابر بھی ثواب نہیں ملتا، گو فرض ساقط ہو جاتا ہے۔ باقی حدیث شریف میں رات کی نماز کا ذکر ہے، تو جواب اس کا یہ ہے کہ رات بول کر دن مراد لینا اور دن بول کر رات مراد لینا یہ عرف اور شرع دونوں میں بامحاورہ صحیح ہے۔ آئیے اب اس حدیث شریف کی ترکیب پڑھ لیتے ہیں۔ من اتا عرافن، من جازمہ شرطیہ، اتا فعل ماضی سیاہ واحد مذکر غائب کا ہے اور اس میں ہوا ضمیر مستتر جائز الاستتار، ضمیر مرفوع متصل مرفوع محلن ہو کے اس کے لیے فاعل ہے۔ عرافن منصوب بالفتح لفظاً مفعول بھی۔ پھر فعل اپنے ضمیر فاعل مفعول بھی کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ، کیونکہ اس کے بعد فسألہ اس میں فا عاطفہ، سأل فعل اور اس میں ہوا ضمیر مستتر جائز الاستتار، ضمیر مرفوع متصل مرفوع محلن ہو کے اس کا فاعل، اور اس کے ساتھ لگا ہوا ہو کی ضمیر جو ہے ضمیر منصوب متصل محلن منصوب ہو کے مفعول بھی۔ عن شیئن، عن جارا شیئن مجرور، پھر جار مجرور مل کر یہ متعلق ہوا سأل فعل کے ساتھ، پھر سأل فعل اپنے ضمیر فاعل ضمیر مفعول بھی اور متعلق کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف، اور پھر یہ دونوں معطوف علیہ اور معطوف مل کر یہ جملہ معطوفہ ہو کر شرط، اور آگے لم یقبل لہ صلاۃ 40 لیلۃ اس کے لیے جزا ہے۔ لم یقبل فعل مجہول، لہو جار مجرور مل کر یہ متعلق ہوا لم یقبل فعل کے ساتھ، صلاۃ مرفوع بضم لفظاً ہو کے مضاف، 40 لیلۃ اس میں 40 ممیز اور لیلۃ منصوب بالفتح لفظاً ہو کے تمییز، پھر ممیز اور تمییز مل کر یہ مضاف الیہ ہوا صلاۃ مضاف کے لیے، پھر مضاف اور مضاف الیہ ملا کر یہ نائب فاعل ہوا لم یقبل فعل مجہول کے لیے، اور پھر آخر میں لم یقبل فعل مجہول اپنے متعلق اور نائب الفاعل کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ جزا ہے ما قبل کے شرط کے لیے، اور پھر آخر میں شرط اور جزا مل کر جملہ شرطیہ ہوا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔